یہ قریب کر کوہستان کی پسماندگی کے وجوہات کیا ہے؟ ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا بہت اہم کہ 1976 میں ضلع بنا اور اب تک کوہستان پسماندہ اضلاع کی لسٹ میں آتا ہے. تو ایک تو بڑی وجہ کوہستان کا جو جغرافیائی جو وجود ہے یہ پہاڑی ایک سلسلہ ہے اور اس پہاڑی سلسلے میں یہ ظاہر بات ہے آپ اربوں کی بھی انویسٹمنٹ کریں تو وہ نظر نہیں آئے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ جو قرآن اندازی کا سسٹم ہے اتحادات کا نظام ہے اس نظام میں اس میں ہمارا 75% وقت گزارا تو اس نظام کا ہماری پسماندگی میں بہت بڑا کردار ان اتحادات کا ہے اور ان قرآن اندازیوں کا ہے. تو جب تک ہم ان قرآن اندازیوں سے نہیں نکلیں گے ہم صحیح معنوں میں کوہستان کی تعمیر و ترقی کو عملی جامہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اور اس خواب کو ہم شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کوہستان سے ڈیم بنا ہے بجلی دی جاتی ہے اس کے باوجود ہمیں ایک اچھا سڑک نہیں ملا دیا جاتا ہے. ہم اس پسماندگی کی وجہ سے اگر آپ ووٹ جیت کر اسمبلی میں جائیں تو آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تھینک یو بچے آپ کا بہت اہم سوال ہے. یہاں سے رانولیا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے بادشاہ ڈیم سے یہاں ہم ہزاروں میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں ہم دے رہے ہیں اور کوہستان کو اس کے خاطر خواہ فوائد نہیں مل رہے ہیں. اس کے تناظر میں ہمارے سڑکوں کا یہ حال ہے ہمارے صحت کا یہ حال ہے سب کے سامنے ہے. لیکن آپ کے سوال کے تناظر میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہم جیتے یا ہاریں یہ ہمارے پاس جو منشور میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر انفراسٹرکچر موجود ہے ہیلتھ سسٹم موجود ہے ایجوکیشن سسٹم موجود ہے اور چھوٹے موٹے جو ہماری ضروریات ہیں اس کو انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ہم ان محرومیوں پہ چھوٹی موٹی چیزوں کو اس فورم سے پورا کریں گے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوہستانی عوام نے اعتماد کیا ترازو کے اوپر اعتماد کیا ہمارے اوپر تو یہ آج میں اس سیلاب زدہ علاقے میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے یہی میری آواز گرجتی رہے گی اسمبلی فلور کے اوپر اور آپ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ کے دیے ہوئے توفیق سے وہاں پہ بھی گرجتے رہیں گے اور اسمبلی فلور سے باہر بھی گرجتے رہیں گے جب تک ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملتے. جان بھائی آپ رانولیا آئے ہیں آپ کا منشور کیا ہے کہ آپ دوسرے جو امیدوار ہیں ان کے مقابلے میں آپ کی کیا مطلب رائے ہے پہلے سے آپ بہتر ان سے کیا بہتر توقع آپ سے رکھے کہ آپ رانولیا کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ جو دوسرے امیدوار NA12 کے لیے یہاں مختلف پارٹیوں سے اتحادوں سے کھڑے ہیں تو میں ان سے کس طرح سے مختلف ہوں. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوال تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ یہ سوال مجھ پہ نہ کریں یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ نے ان امیدواروں کے مابین ایک تجزیہ کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کون ہمارے لیے موزون ہے کون ہمارے گواہی کا حقدار ہے کون ہمارے حقوق کے لیے لڑنا جانتا ہے کون ہماری محرومیوں کو دور کر سکتا ہے. تو یہ سوال بیسیکلی آپ کا اچھا ہے لیکن میں اس سوال کو واپس عوام کے کورٹ میں پھینکتا ہوں کہ عوام فیصلہ کرے عوام اس چیز کا تجزیہ کرے کہ آپ کے لیے کون سا امیدوار بہتر ہوگا. جہاں تک میری بات ہے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ایک انتخابی منشور پہلی دفعہ کوہستان کی تاریخ میں کوئی لے کر آیا ہوں تو وہ میں لے کر آیا ہوں اور اس انتخابی منشور کو انشاءاللہ العزیز عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم 5 سال اپنے پارٹی فلور سے اپنے پارٹی کے فورم سے الخدمت کے فورم سے اور دیگر جو ہمارے
تعلیمی نیٹ ورک ہے الخدمت کا, صحت کا نیٹ ورک ہے, انفراسٹرکچر کا نیٹ ورک ہے, یتیموں کا جو ہمارا ایک آغوش ہاؤسز کا نیٹ ورک ہے, اس نیٹ ورک سے ہم اپنی قوم کو لنک کریں گے. ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے نوجوانوں کا, ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ساتھ لنک کریں گے اور ہم میدان میں رہیں گے انشاءاللہ. آپ کا پاکستان کے نوجوانوں سے اس موقع پر کیا پیغام ہے؟ تھینک یو بچے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نوجوان کسی بھی قوم کا ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں, اور نوجوان حقیقت میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک اہم ستون ثابت ہو سکتے ہیں. میں کوہستان کا بالعموم اور رانولیا کے نوجوانوں کے نام بالخصوص یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ آگے آئیں, آپ ترازو کا ساتھ دیں, آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے انتخابی منشور کا ساتھ دیں, اور ہم مل کر ہم اس انتخابی منشور کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں, اور ہم اپنی محرومیوں کو ہم مل کر انشاءاللہ دور کر سکتے ہیں. یہ ہمارا وعدہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن آپ نے ہمارے ہاتھ بٹانا ہے, آپ نے ایک ٹیم بننی ہے. ہم نے ایک ٹیم کی صورت میں انشاءاللہ عزیز ہم اپنی جو الیکشن مینیفیسٹو ہے, انتخابی منشور ہے, اس کو عملی جامہ پہنائیں گے, اور اس پیغام کو آپ نوجوانوں نے گھر گھر تک پہنچانا ہے کہ ترازو ہمارا نشان ہے, ترازو تبدیلی کا نشان ہے, ترازو نوجوانوں کا نشان ہے, ترازو ماں بہن کا نشان ہے, ترازو ترقی کا نشان ہے, ترازو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا نشان ہے, ترازو عملی میدان میں عملی سرگرمی کا نشان ہے, ترازو خدمت کا نشان ہے, ترازو ہماری تبدیلی اور ترقی کا نشان ہے. بس